ہر نبی دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، اور دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے دعوت اللہ کی محنت، دعوت اللہ کی مشقت برداشت کرتے ہوئے ہر نبی کا اعلان ہوتا ہے، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت اللہ کا فریضہ اور دعوت اللہ کا منصب اپنائے ہوئے ہوں، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں دعوت اللہ کا جو کام کر رہا ہوں، اے میری قوم میں اس دعوت اللہ پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کی دعوت اللہ بے غرضی پہ، اور ہر نبی کی دعوت اللہ بے غرضی پہ مبنی ہوتی ہے، ہر نبی کی دعوت اللہ مفادات سے پاک ہوتی ہے، ہر نبی کی دعوت اللہ، ہر نبی کی دعوت اللہ مفادات سے پاک، غرض سے پاک، منافع سے پاک۔ ہر نبی اعلان کرتا ہے میری قوم میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں کوئی تم سے اجر، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اس محنت کا صلہ، میری اس محنت کا معاوضہ مجھے میرا اللہ ہی دے گا۔ یہ ہے دعوت اللہ کی بنیاد، دعوت اللہ کا سب سے کامیاب اور سب سے کامیاب ضابطہ، اس لیے کہ جس دعوت اللہ میں مفادات کی آمیزش ہوگی، جس دعوت اللہ میں مفادات اور جس دعوت اللہ میں اغراض چھپی ہوں گی، اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بیان کرنے والے بیان کریں گے، سننے والے سنیں گے، جو ہی داعی اور مبلغ اور واعظ دعوت کر کے جائے گا، جیب میں 20,000 کا 25,000 کا لاکھ کا لفافہ ڈال دیا جائے گا، وہ گیا اور وہ گیا، سننے والوں کو بھی صبح فجر کی نماز کی توفیق نہیں، سنانے والوں کو بھی نماز فجر کی توفیق نہیں ہے۔ سائی سائی رات محفل حمد و نعت، سائی سائی رات حسن قرات، سائی سائی رات بیان، نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ، نہ سنانے والوں کو کوئی فائدہ۔ زندگی گزر گئی ہے بیانات سنتے ہوئے، ابھی تک فرض نماز کی طرف نہیں آیا۔ وہ داعی بھی ایسا اور حاضرین بھی ایسے، لیکن جس داعی اللہ کی دعوت میں کوئی غرض نہیں ہوتی، جس داعی اللہ کی دعوت میں کوئی مفادات نہیں ہوتے، جس داعی اللہ کی دعوت میں کسی قسم کی کوئی منفعت نہیں ہوتی، اس داعی اللہ کی دعوت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت اللہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت بے غرضی، ہر نبی کی دعوت مفادات سے پاک، اغراض سے پاک، منفعت سے پاک ہوتی تھی۔ وہ اپنی اس دعوت کا صلہ اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنے والے تھے۔